بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي والسلام عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 3 خطبات جمعہ میں سود کی سنگینی کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گزارشات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی۔ اللہ کرے کہ ان کی رضا کے لیے اور اپنی اور ساتھیوں کی خیر خواہی کے لیے آج بھی اسی موضوع کے بارے میں کچھ ایسی بات ہو جائے کہ کہنے والے نہ کارے اور سننے والوں کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا اللہ سامان اور سبب بنا۔ سود کے حوالے سے ایک یاد رکھنے والی نہایت ضروری بات یہ ہے کہ کتاب و سنت میں کچھ گناہ ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کی سزا آخرت سے پہلے اللہ تعالی نے دنیا میں رکھی ہے۔ بعض طلباء نے ان گناہوں کو اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے۔ انہی میں سے ایک سر فہرست گناہ جس کی سزا اللہ تعالی نے آخرت سے پہلے دنیا میں رکھی ہے وہ سودی معاملہ، سودی لین دین ہے۔ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے۔ اور اللہ کی توفیق سے میں ناکارہ کمزور اپنے محدود معلومات کی بنیاد پر پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے آپ تک بات پہنچانے کی عاجزانہ کوشش کر رہا ہوں۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ سود ان گناہوں میں سے ایک ہے جس کی سزا اللہ تعالی نے آخرت سے پہلے
دنیا میں رکھی ہے، اور وہ سزا بہت ہی زیادہ سنگین ہے، اور وہ سزا ایک نہیں بلکہ سزاؤں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے کچھ سزائیں ایسی ہیں جو صرف سود کھانے اور کھلانے والے پر نازل نہیں ہوتی، بلکہ جس معاشرے میں سود عام ہوتا ہے اس سارے معاشرے پر وہ سزا آتی ہے، اور اس کا تذکرہ ہو چکا۔ اس کے بعد انفرادی سزائیں وہ بھی ہیں، اور وہ بھی ایک نہیں دو نہیں متعدد ہے۔ انہی میں سے ایک سزا جس کا ذکر گزشتہ خطبہ جمعہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ اسلامی ریاست میں سود کے لینے دینے پر اصرار کرنے والا زندگی کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بات گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کی جا چکی ہے، اور یہ بات اسلامی ریاست کی ہے، جماعتوں کی، لوگوں کی، علماء کی، عوام کی، ان کی نہیں۔ آج کی خطبہ جمعہ میں سود کی دنیاوی سزاؤں میں سے انفرادی سزا، اس کا تذکرہ میرے ساتھ سماعت فرمائیے، اور اس سزا کا ذکر سورہ البقرہ آیت شریفہ 279 کے ایک ٹکڑا مبارکہ میں ہے۔ اللہ مالک نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، میرے ساتھ توجہ فرمائیے، شاید کہ اللہ کی توفیق اور پھر آپ کی توجہ سے بات کچھ واضح ہو جائے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو، اس سے پہلے سود کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ وَإِن تُبْتُمْ، درانی صاحب جی توجہ فرمائیں، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل زر ہے۔ دوبارہ سے بارہ 100 بار غور کیجئے، مجھے یقین ہے نتیجہ وہی سمجھ آئے گا جو اللہ کی توفیق سے میں ناکارہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارا اصل زر ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر توبہ نہ کی، کس سے توبہ؟ بات کیا چل رہی ہے؟ جواب دو، زور سے بولو۔ اگر توبہ نہ کی تو اصل زر کس کا ہوگا؟ اللہ کے لیے میں آپ پوری توجہ کریں، ساری زندگی کا سبق یاد کریں، اور اولادوں کو مرنے سے پہلے وہ سبق اچھی طرح پڑھا کے جائیں۔ پجاروں کے شوق میں، بنگلہ کے شوق میں، لمبے چوڑے کاروبار کے شوق میں کہیں خانہ خراب نہ کر جائے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے توبہ کی تو تمہارے لیے تمہارے اصل زر ہیں، اور اگر توبہ نہ کی تو اصل زر کدھر جائے گا؟ ختم۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور امت کو ہدایت دے دے۔ یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا مبارکہ یہ بتلا رہا ہے، سودی معاملہ پر اصرار کرنے والا جو حلال طیب پاکیزہ مال بطور اصل زر اس کے ساتھ تھا، اس سے بھی اللہ کے کھاتے میں اس کے نام پہ رہا، یہ ختم ہو گیا، اور اصل کھاتا تو وہ ہے جو عرش والے رب کے پاس۔
اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں میری طرف سے نہیں، میں ناکارے کی یہ جرأت کہاں؟ اللہ کریم نے فرمائی اور حضرات مفسرین نے اسے کھول کھول کر بیان کیا۔ میرے سامنے حضرات مفسرین زمخشری، ابو سعود اور قاضی شوکانی رحمہ اللہ تعالی کے اقوال ہیں۔ اختصار کی وجہ سے صرف قاضی شوکانی رحمہ اللہ کی بات سماعت فرمائیے جو انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اپنی کتاب فتح القدیر میں درج فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں وفی ھذا دلیل علی ان اموالہم مع عدم التوبہ لمن اخذها من الائمہ ونحوہم ممن ینوب عنہم، اور اس میں دلیل ہے کہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں ان کے مال حکمرانوں کے لیے ہیں، آئمہ کے لیے ہیں، اور جو ان کے نائبین ہیں وہ مال ان کے نہ رہ جائے۔ اور علامہ زمخشری نے صدیوں پہلے لکھا کہ ان کے مال فے ہو جائیں گے، امت کی ملکیت ہو جائیں گے اور مسلمانوں میں تقسیم ہوں گے۔ اور یہ امت کی ملکیت یہ نہیں کہ امت جا کے چھین لینا، نہ، یہ بدنظمی ہمارے اسلام میں نہیں۔ جو بھی کام طاقت والا ہے، قوت والا ہے، وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ اسلامی ریاست نے کرنا، عوام کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، یہ دنگا فساد ہمارے دین میں نہیں ہے۔ تو آج کی پہلی سزا اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ جو سود نہیں کر رہے وہ بھی تا زندگی بچے رہیں، اور جو پھنسے ہیں اللہ ان کو بھی ہوش دے دے اور وہ بھی اس سزا کے حقدار بننے سے بچ جائے۔ اور اللہ کرے بیان کرنے کا مقصد بچانا ہو، تان و تشنی یا دل دکھانا نہ ہو، اللہ ایسے بیان کی توفیق ہی نہ دے۔ آج کی خطبہ جمعہ کی دوسری سزا جو سودی معاملہ کرنے والوں کے ساتھ اسلام میں ہے، اور وہ یہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلمان ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس میں یہ پابندی ہوگی کہ وہ سودی کاروبار، سودی معاملہ نہیں کریں گے۔ اگر اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے غیر مسلمان سودی معاملہ کرے گا تو اس کا معاملہ ختم ہو جائے، اسلامی ریاست کا معاملہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ میرے ساتھ اس بارے میں 3 شواہد، 3 دلائل ایک ہی بات کے تسلسل کے سلسلہ میں سماعت فرمائی۔ نمبر 1، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران والوں سے، اور نجران والوں سے مراد یہ ہے نجران کے نصرانی، عیسائی، کرسچنز، ان سے معاہدہ کیا، اور اس معاہدہ میں یہ تھا ما لم يحدثوا حدثا او يأكلوا ربا۔ یہ معاہدہ تب تک ہے درانی صاحب، یہ معاہدہ وداؤٹ اینی کنڈیشن نہیں، یہ معاہدہ
کب تک ہے؟ ما لم يحدثوا حدثا، او یأکل الربا، جب تک ان میں دو باتیں نہ ہوں گی یہ معاہدہ ہے۔ اور ان دو میں سے پہلی بات، جب تک وہ معاہدہ کو توڑیں گے نہیں۔ جب انہوں نے توڑا چھٹی، جب انہوں نے توڑا تو اسلامی ریاست بھی اس معاہدہ سے فارغ ہے۔ دوسری بات، او یأکل الربا، جب تک وہ سود نہ کھائیں گے۔ نصرانی، اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، ہمارے عوام کو، حکام کو، صرف حکام کی بات نہیں، عوام کو، حکام کو، تجار کو، امیروں کو، غریبوں کو، سب کو ہدایت دے دے۔ کن سے معاہدہ ہے بولو؟ نجران سے۔ نجران میں کون ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ چودھری ریاض کون ہے؟ نصرانی، عیسائی۔ جب انہوں نے معاہدہ کو توڑا یا سود کھایا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ان سے ختم ہوا۔ اسی حوالے سے دوسری دلیل، امام ابن ابی شیبہ نے عامر رحمہ اللہ سے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں میں نے اہل نجران سے جو معاہدہ طے پایا تھا، جو تحریر تھی، میں نے وہ پڑھی، اور اس میں یہ تھا ان اکلتم الربا فلا صلح بیننا وبینکم، اگر تم نے سود کھایا تو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی صلح نہیں۔ اور اس کے بعد عامر بیان کرتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصالح من يأكل الربا، یہ جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصران کے نجرانیوں سے کی، یہ بات انوکھی ناراضی، اور اس میں کوئی اچنبھا نہ تھا۔ توجہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، جو کوئی سود کھاتا آپ اس سے کانٹریکٹ نہ کریں۔ اللہ اکبر، سرے سے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، پالیسی میٹر، یہ طے شدہ پرنسپل تھا، کن کا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پرنسپل ان کا اچھا ہے یا کسی اور کا؟ خیر اس میں ہے یا کالوں اور گوروں کے پاس جانے میں؟ رب جلال گواہ ہے، ہماری خیر ہے تو مدینے والے کی تابعداری میں، مارے ٹکرے، اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں جنت کی نظیر بن جائے۔ اللہ اس کے چپا چپا کی، رائی رائی کی، دانا دانا کی حفاظت کرے، لیکن خیر ہوگی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے۔ وگرنہ ہماری دعا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور کسی کے لیے نہیں، ہمارا تعلق ملک سے ہے، لیکن خیر نہیں ہے، نہ مشرق میں نہ مغرب میں۔ اور اس کا مقصد نہیں کہ لوگوں کو گالیاں بکیں، لوگوں کی توہین نہ، اس کا مقصد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آئیں، انشاءاللہ خیر۔ اسی حوالے سے تیسری دلیل دیکھیے، امام ابو عبید نے اپنی کتاب الاموال، مشہور ترین کتابوں میں سے، اس میں ابو الملیح سے
روایت کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو نجران کے نصارا جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ان سے جاری رکھا. جناب صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے. جناب فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو کیا ہوا؟ اصاب الربا فی زمانہ. ان نصرانیوں نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سودی معاملہ کیا. فاجزاہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ. عمر فاروق نے انہیں نجران سے نکال دیا. جاؤ، تمہارا معاہدہ تھا 2 شرطوں کے ساتھ مشروط، with 2 conditions. پہلی، معاہدہ کی کسی شک کو توڑو گے نہیں. دوسرا کیا تھا؟ سود نہ کھاؤ گے. تم نے سود کھایا، اب فاروق کا تم سے کوئی معاہدہ نہیں. ان کو نجران سے دیسن کالا دے دیا. تو آج کے خطبہ جمعہ میں سودی معاملہ کی دوسری سزا، سودی معاملہ کرنے والے اسلامی ریاست کا ان سے معاہدہ نہیں ہوتا. اور اگر پہلے نہ کرتے ہوں، بعد میں سودی معاملہ شروع کر دیں، اسلامی ریاست ان سے بیزار، اور ان کے لیے اسلامی ریاست میں کوئی ٹھکانہ نہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں سود کی تیسری دنیاوی سزا. اللہ اکبر. سود کس لیے کھاتے لیتے دیتے؟ جواب دیجیے. مال بنانے کے لیے، یہی مقصد ہے. اچھی طرح نوٹ فرمائیے، اور اللہ کرے کہ میں بات آپ تک پہنچا پاؤں، اور اللہ کرے کہ مجھے اور کہنے اور سننے والوں کو اس سے فائدہ ہو جائے. رب العالمین کی یہ سنت ثابتہ ہے. یا اللہ مجھے توفیق دے، بات حق اس طرح کہوں کہ میرے اور سننے والے حضرات و خواتین کے دل میں اتر جائے. ان کانوں کے ساتھ دل کے کان کھڑے کیجیے. شاید میرے اور آپ کے لیے زندگی کا سبق ہو. باجوہ بیٹا توجہ کرو. اللہ کا طریقہ یہ ہے، کاش بیٹا پوری توجہ کرو. جو شخص اللہ کی نافرمانی کسی مقصد کے لیے، شہوت کے لیے، لذت کے لیے کرتا ہے، اللہ اسے دنیا ہی میں اس ہی سے محروم کر دے. اللہ پاک کی نافرمانی اللہ کے لیے چیلنج ہے. اللہ نے روکا، اس نے کیا. اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی اسی لذت کو توڑتے ہیں. امام ابن قیم نے اس بارے میں لکھا اور خوب لکھا. آئیے سود کے معاملے میں، سود کا معاملہ کرنے والا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ مال میں، دولت میں اضافہ ہو جائے. عرش والے رب کیا کرتے ہیں؟ اور حکم زمین والے کا چلے گا یا عرش والے کا؟ زمین والا نہیں، پوری زمین والے نہیں، آسمانوں میں بھی جو ہیں وہ بھی مل جائیں. حکم چلے گا عرش والے کا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالی سود کو مٹاتے ہیں. اب جس کو وہ مٹائیں،
اس کی وجہ سے برکت اضافہ کہاں سے آئے؟ اور امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص زیادہ سودی معاملہ نہیں کرتا مگر اس کا انجام تنگ دستی ہے۔ آپ کا فرمان سچ ہے کہ غلط ہے؟ اگر آپ کا ایک فرمان غلط ہو جائے وہ نبی نہیں ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی ہیں تو فرمان غلط نہیں ہوگا، اور اگر فرمان معاذ اللہ غلط ہے تو پھر نبوت نہ ہوگی۔ فرمایا، دوبارہ سنیے، اور اسی پر آج کا پہلا خطبہ ختم ہو رہا ہے، کوئی شخص کالا گورا کسی کی تمیز نہیں، سودی معاملہ زیادہ نہیں کرتا مگر، سب بولو میرے ساتھ، اس کا انجام، سب بولو، ساجد میں اونچی بولو، مگر اس کا انجام تنگ دستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور پوری امت کو ہدایت دے دے، ہمارے عوام کو، حکام کو، اوپر والوں کو، نیچے والوں کو، سب کو ہدایت دے دے۔ مرنے سے پہلے دین کی برکتیں اپنی جانوں میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں اور امت اسلام میں دیکھیں، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کی خطبہ جمعہ کا خلاصہ، سود ان گناہوں میں سے ایک ہے جس کی سزا اللہ کریم نے آخرت سے پہلے دنیا میں رکھی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سود کی دنیاوی سزاؤں میں سے 3 کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، سودی معاملہ کرنے والا اپنے اصل زر سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، سودی معاملہ کرنے والا اسلامی ریاست اس سے معاہدہ نہیں کرے گی، اگر پہلے سے معاہدہ ہو سودی معاملہ کرے تو وہ معاہدہ اسلامی ریاست کا اس سے ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، سودی معاملہ کرنے والا دنیا ہی میں اس کا انجام تنگ دستی اور قلت ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اور پوری امت کو اس لعنت سے محفوظ رکھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔